مدنی عطیات رجب شعبان رمضان میں بالخصوص دعوت اسلامی والے جمع کرتے ہیں، مگر ابھی تک اتنے مدنی عطیات جمع نہیں ہو سکے کہ آپ کی دعوت اسلامی کے تنظیمی اخراجات کما حقہ صحیح انداز سے پورے ہو سکیں۔ حالانکہ دعوت اسلامی کے اخراجات اربوں روپے میں داخل ہو چکے ہیں۔ جامعۃ المدینہ للبنین اور للبنات کے اخراجات، کچھ دو چار شعبوں کی اخراجات کی تفصیل مختصراً عرض کرتا ہوں۔ جامعۃ المدینہ للبنین اور للبنات پاکستان کا ماہانہ تنظیمی خرچہ 5,05,92,749 روپے ہے اور سالانہ خرچہ کم و بیش 78,77,05,737 روپے ہے۔ مدرسۃ المدینہ للبنین للبنات، اس کے سالانہ اخراجات تقریباً 1 ارب روپے کے ہیں، اور مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ، یہ مدرسۃ المدینہ بالغان ملک و بیرون ملک میں 12,500 قائم ہو چکے ہیں۔ مدنی چینل کے اخراجات سالانہ 41 کروڑ کے لگ بھگ ہیں۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اخراجات سالانہ کم و بیش 13 کروڑ روپے ہیں۔ خدام المساجد صرف باب المدینہ میں جنوری تا دسمبر 2016 میں 5,76,12,786 کے اخراجات ہوئے۔ اس وقت 500 سے زائد مساجد دعوت اسلامی کے تحت پاکستان میں زیر تعمیر ہیں، جو مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ للبنین للبنات، مجلس، دیگر مجالس وغیرہ ملا کر جو اجیر ہیں دعوت اسلامی کے 18,721 ہیں، جن کا سالانہ مشارہ جات کا خرچہ 3,12,34,34,67,000 روپے، اور یہ دعوت اسلامی کے اخراجات کا سب سے بڑا حصہ ہے، غالباً 70% سے بھی زیادہ ہے۔ طبی علاج پر بھی کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لنگر رضویہ پر بھی کروڑوں خرچ ہوتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ ہر اسلامی بھائی مدنی عطیات میں حصہ لیں، کچھ ایسے مدنی پھول عنایت فرما دیں، کیونکہ ہر اسلامی بھائی حصہ نہیں لیتا، اور بعض کا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس یہ نگرانوں کی ذمہ داری ہے، وہ اراکین شورا کی ذمہ داری ہے، نگران کابینہ بھئی یہ کریں، بقیہ گویا کہ جیسے آزاد ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو کچھ ایسے مدنی پھول عنایت فرما دیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر ایک دھن سوار ہو جائے اور سب مدنی عطیات جمع کریں اور ہم اپنے سالانہ اخراجات کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن پر دعوت اسلامی کا عظیم احسان ہے۔ کل تک آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، بلکہ بہت کچھ پتہ نہیں تھا۔ دعوت اسلامی نے آپ کو انسان بنایا، سمجھدار بنایا، دین کی شدھ بدھ آپ کو پیدا ہوئی، ایسی ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی کے احسان تلے ہے۔ اب وہی دعوت اسلامی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ ابھی اربوں روپے کا اگر نہ ہو، مدنی عطیات نہ ہو، تو یہ چلے گا کیسے؟ جامعۃ المدینہ اخراجات آپ نے سنے، کتنے ہیں؟ اب جامعۃ المدینہ کے اساتذہ بولیں ہم خالی تنخواہ لیں گے، طلبہ بولیں ہم خالی بکرے کھائیں گے، ہم کچھ نہ کریں۔ تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ یہ کیسی مطلب مروت کے خلاف بات ہے۔ تو ہر فرد کو، اسی طرح مبلغین کہ جن پر بھی دعوت اسلامی کا، ایسا کون ہے دعوت اسلامی والا جس پر دعوت اسلامی کا احسان نہیں ہے؟ آپ نے امامے کا تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، آج آپ کے سر پہ جگمگا رہا ہے۔ داڑھی کا تصور نہیں تھا، یار ہمارے خاندان میں تو کسی نے داڑھی نہیں رکھی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے آپ کو داڑھی کی سوچ دی، کیا نہیں دیا؟ ایمان کی حفاظت کی سوچ ہے کہاں؟ یہ دعوت اسلامی نے کیسی دی اپنے کو سوچ؟ تو اسی دعوت اسلامی کو مزید بڑھانا ہے، تو بڑھانے کے لیے پیسہ تو چاہیے نا، پیسوں کے بغیر کیسے ہوگا؟ اتنی مسجدیں بنانی ہے تو یہ کیسے بنیں گی؟ تو اس لیے جو جہاں ہے وہ بالکل یہ نہ کہ مشین کی طرح حرکت میں آ جائے، اور اپنے گھر والوں سے، اپنے چاچوں سے، اپنے ماموں سے، اپنے محلے والوں سے، دکانداروں سے، سیٹھ سے، ملازم سے، پڑوسی دکاندار سے، بس ایک ہی دھن آپ پر سوار ہو۔ زکوٰۃ عام طور پہ لوگ رمضان میں نکالتے ہیں اور ان کو دینی ہی دینی ہوتی ہے،
تو یہ زکوٰۃ آپ ترکیب بنا لیں. اور فطرہ تو اتنے لوگ دیتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے لیکن فطرہ دیتے ہوں گے, اور فطرے میں اتنی مشکل نہیں ہوتی. تو اگر آپ کوشش کریں گے کہ ہر ایک کا پورا گھر کا فطرہ یہ دے دیں گے, آپ تھوڑی کوشش کریں, نہیں ماموں سارے گھر کا فطرہ میں لوں گا, خالہ کو بول دیا میں لوں گا فطرہ, میں آ رہا ہوں نکال کے رکھنا. تو اس طرح مطلب چاچا سے, پڑوسی سے, جس سے انکل میں آ رہا ہوں, تو انکل بولتے نا, پہلے ہم کاکا بولتے تھے, تو انکل میں آ رہا ہوں فطرہ میں نے لینا ہے, آپ کا کب آؤں, کتنے بجے آؤں, کس دن آؤں. تو اگر یہ سارے لگ جائیں گے نا اس پر, بھلے معتکف ہے آپ ابھی سے فون کر دیں جہاں کس شہر میں اپنے جاننے والوں سے کہ آپ کا فطرہ اور زکوٰۃ میں لوں گا, میں فلاں کو بھیج رہا ہوں, اس کو دے دینا. تو کوئی تو آپ کا ایسا قابل اعتماد ہوگا نا دوست جس کی آپ نشانی بتا دیں اور وہ لے آئے. نشانی برابر بتائیں اس کو کہ تاکہ رونگ نمبر نہ لگے. اپنے ذمہ دار اس طرح بھائی کو ہی بھیجنا ہے, وہ لے آئے گا یا یہ دے جائیں گے وہاں. تو انشاءاللہ اس طرح یوں ہے نا, قطرہ دریا بنتا ہے, اربوں روپے کا ڈھیر ہو جائے گا. آپ کرو تو آخر یہ خرچے اٹھ ہی رہے نا, اب تک تو اٹھ ہی رہے نا, اخراجات ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں. تو مہربانی کریں آپ کی اپنی دعوت اسلامی کے لیے آپ کریں, اپنے مکان کے لیے بھی تو کرتا ہی ہے نا آدمی, دکان کے لیے بھی کرتا ہے, گھر بار کے لیے بھی کرتا ہے, بال بچوں کے لیے بھی کرتا ہے. تو یہ دعوت اسلامی تو آپ کی مائی باپ ہے, اس نے آپ کو انسان بنایا, آپ کو دین کی سوچ دی ہے. تو اس کے لیے آپ سستی نہ کریں, فوراً بس آپ ایکٹیو ہو جائیں کہ بس مجھے دینا ہے, میری دعوت اسلامی کو مجھے زندہ رکھنا ہے, اس کو چلانا ہے, بلکہ اس کو طاقتور بنانا ہے کہ یہ خوب اللہ کے دین کی خدمت کرے. 500 مسجدیں تھوڑی ہیں, 1500 بنانی ہیں, 2500 بنانی ہے نا. مطلب یہ کہ ہمیں آگے کوچ جاری رکھنی ہے, پیچھے ہٹ نہیں کرنی. تو سب اپنے طور پر اپنی اپنی جگہ ایکٹیو ہو جائیں. اگر کوئی ذمہ دار سست بھی ہے بالفرض تو ٹھیک ہے, آپ اس کی ریس نہیں کریں, ذمہ دار نہیں کرتا میں کیوں کروں. تو بھائی انعام اللہ سے لینا ہے نا, اپنے ذمہ دار سے تو نہیں لینا. ہر ایک اپنے اپنے طور پر کرتا رہے. اگر کوئی ذمہ دار سست ہوگا اور نیچے والے اگر ایکٹیو ہو جائیں گے نا تو وہ بھی چست ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ذمہ دار کو بھی چاہیے کہ وہ چست رہے, بلکہ دوسروں پر انفرادی کوشش کر کے اس کو بھی آمادہ کرے کہ آؤ سب مل کے کرنا ہے. اور بستے بڑھائیں, فطروں کے بستے جتنے زیادہ ہوں گے نا, کیونکہ یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, فطرہ دینے والوں کی ایک تعداد ہے کہ ان کو یہ ہدف نہیں ہوتا ہوگا کہ کس کو دینا ہے. جو ٹیبل کرسی سجا کے بیٹھا ہوگا, بینر لگا کے اس پہ فطرہ دے دیں گے. تو اس طرح اگر ہمارے جتنے زیادہ فطروں کے بستے ہوں گے, جہاں مطلب یعنی کہ بازاروں میں یا مسجدوں میں جہاں بھی اپنے ذمہ دار ترکیب بناتے, وہاں آپ بیٹھنے والوں کی کمی ہوتی ہے, وہاں بیٹھنے والے مل جائیں گے نا, تو جتنے بستے زیادہ لگیں گے نا اتنے انشاءاللہ فطرے اپنے کو زیادہ ملیں گے. ڈھیر لگ جائے گا, ڈھیر. آپ کوشش تو کریں انشاءاللہ, سب ہمت کریں انشاءاللہ. آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو دینا ہے, مجھے تھوڑی دینا ہے, اور آپ کو اپنی آخرت کی بہتری کرنی ہے, تو بھلا بھی آپ کا ہے, ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. دعوت اسلامی اتنی ماشاءاللہ مشہور بھی ہو گئی اور اس کا تعارف اس قدر بڑھ چکا ہے, اور ذمہ داران بھی ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کریں جب دعوت اسلامی جب شروع ہوئی تھی, اور جب اتنے سارے اس وقت کے مطابق بھی مدنی عطیات کی حاجت تھی. تو امیر سنت از خود مدنی عطیات کے لیے فنڈ ڈونیشن جس کو آپ کہہ لیں, اس کے لیے آپ دکان اور گھر گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو ایک وہ وقت تھا, آج تو بہت آسانیاں ہیں. تو دعوت اسلامی کے اتنے شعبے بن گئے, اور دعوت اسلامی مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے. تو ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں سستی نہ کریں, اور جو سن و دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی گھر کا فطرہ, اپنی زکوٰۃ اور دیگر ادر ڈونیشن جس کو کہتے ہیں, دیگر جو مدنی عطیات ہیں وہ بھی دعوت اسلامی کو دیں. اللہ کریم آپ کے رزق حلال میں اور وسعت و برکت عطا فرمائے. نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے
دولت کم نہیں ہوتی، وہ دھن میلا نہیں ہوتا، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دھن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ شاہ عبد العزیز مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دینی کاموں کے لیے چندے کی عظمت بیان کرتے اور اس معاملے میں شرم محسوس نہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنی عزت کچھ نہیں، اصل عزت دین کی ہے، دین ہی کی جلالت شان سے ہماری شان ہے۔ وہ عزت کس کام کی جو دین کی عظمت کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ دین کے لیے زبان کھولنے یا ہاتھ پھیلانے سے وقعت یعنی عزت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ شاید آپ نے سنا ہو امیر اہل سنت سے کہ ایک بار کسی دکان پر گئے، دکان میں داخل بھی نہیں ہوئے تو آگے سے اگلے نے خود ہی او مولانا صاحب، اس طرح کا بابا نفع مولانا ایک واقعہ تھوڑی ہے، ہاں مولانا اس بار دے دیے زکات، موڑو دیا، معاف کرو تک بھی سنا ہے میں نے، اور مطلب دور سے ہی دیکھ کر معاف کرو، ہم نے بانٹ دی ہے زکوٰۃ، یا ابھی ہم نے حساب نہیں لگایا، بعد میں آنا بعد میں آنا۔ اب اسلامی بھائیوں کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔